بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ارے تم وہ گندی عورت ہو جس کو قبول کر کے میں وقت سے پہلے بوڑھا ہو گیا۔ تم وہ بدبخت عورت ہو جس نے مجھے میری ماں، میرے سگے بہن بھائیوں سے دور کر دیا۔ دیکھو قمر، مجھ سے نوکرانی بن کر نہیں رہا جاتا، سمجھے؟ میں نہ تو تمہاری ماں کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، نہ ہی تمہارے بھائی کے بچوں کا۔ نہ تو میں اتنا کھانا بنا سکتی ہوں اور نہ ہی برتن دھو سکتی ہوں۔ سجل غصے سے چلا رہی تھی۔ قمر پاس بیٹھا ہاتھ تھاما، میری جان تھک جاتی ہو نا؟ اچھا چلو میں کروں گا بات امی سے، تم نہ کیا کرنا کام۔ سجل خاموش ہو کی۔ رات کو قمر امی کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ امی جان، آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ ماں نے ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں میرے بچے بولو۔ امی دراصل بات یہ ہے کہ چپ ہو گیا۔ امی نے پھر پوچھا، ہاں میرے بچے بولو کیا بات ہے؟ اصل میں سجل آج مجھ سے کہہ رہی تھی کہ وہ تھک جاتی ہے، اس سے اتنے گھر کے کام نہیں ہوتے۔ تو امی آپ سجل سے نہ کہاں کریں وہ گھر کے کام کرے۔ ماں مسکرانے لگی، ہائے یہ بیوی، تو یہ بات ہے، اس لیے آج سارا دن وہ سوئی رہی۔ چلو ٹھیک ہے پتر، نہیں کہتی، لیکن پھر گزارا کیسے ہوگا؟ کل کو تمہارے بھی بچے ہوں گے، کئی ذمہ داریاں ہوں گی، تھکن بھری زندگی کا سفر تو ابھی باقی ہے۔ بیٹا رشتوں سے انسان کبھی نہیں تھکتا، ہمارے ذہنوں میں پہلے فطور ہم کو تھکا دیتے ہیں۔ بیٹا میں کسی کو پابند نہیں کرتی وہ گھر کے گرہستی سنبھالے۔ ایک وقت تھا جب میں بیاہ کر آئی تھی، مٹی کا مکان تھا، 10 بھینسیں رکھی ہوئی تھیں، میں 18 سال کی تھی، بہت لاڈلی تھی امی ابو کی، لیکن یہاں آ کر تیرے ابا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتی رہی۔ بیٹا گھر یوں ہی بسائے نہیں جاتے۔ خیر تمہاری بیوی کی مرضی ہے، میں کوئی زبردستی نہیں کروں گی تو بہت مشکلیں ہو جائیں گی۔ ایسا کر تیری بھائی بھی آ جاتے ہیں، میں بٹوارا کر دیتی ہوں، تم اپنی بیوی کو لے کر الگ ہو جاؤ۔ اتنے میں سجل بھی آ گئی۔ قمر چلیں؟ ماں نے پیار سے پوچھا، کہاں جا رہے ہو پتر؟ قمر آہستہ سے بولا، امی آج صبح سے سجل نے کچھ نہیں کھایا تو میں سوچ رہا تھا آج ڈنر باہر کر لیں۔ امی نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، اچھا جاؤ پتر۔ دونوں ایک ریسٹورنٹ میں پہنچے، کھانا آرڈر کیا۔ سجل کھانا کھاتے ہوئے پوچھنے لگی، امی سے بات کی یا نہیں؟ قمر مسکرا کر اطمینان سے بولا، ہاں میری جان بتایا ہے، امی کہہ رہی تھی تم لوگ الگ ہو جاؤ۔ سجل کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ چھانے لگی، ٹھیک کہا امی نے، ہم جس کمرے میں رہ رہے ہیں وہ وہی رکھیں۔ کھانا کھایا گھر گئے۔ 12 بج چکے تھے، سب سو گئے تھے، ماں جاگ رہی تھی۔ اپنے کمرے میں جانے لگے تو قمر کی ماں نے آواز دی۔ قمر پاس جا کر سلام کیا، امی آپ سوئی نہیں ابھی تک؟ امی نے پریشانی سے کہا، بیٹا میرے پاس بیٹھ، اپنی بیوی کو بلا۔ سجل بھی پاس بیٹھ گئی۔ ماں سمجھانے لگی، قمر تمہارے بھائی کہہ رہے ہیں سجل گھر کا کوئی کام نہ کرے لیکن الگ نہ ہو۔ سجل کے سر پہ ہاتھ رکھا، میری بچی گھر کے کام کاج ہیں کیا؟ کھانا بنانا، برتن دھونا، جھاڑو پونچھا۔ میری بات یاد رکھنا سجل بیٹی، عورتیں گھر کو گھر نہیں جنت بناتی ہیں، اور جنت تب بنتے ہیں جب گھر رشتوں میں محبت ہو۔ اگر محبت احترام ہی نہیں تو گھر بھی ایک کھنڈر ہو جاتا ہے۔ سجل خاموش تھی، پھر آہستہ سے بولی، لیکن خالہ میں چاہتی ہوں میں الگ رہوں۔ ماں مسکرانے لگی، سجل بیٹی جلدی یا دیر تم ایک وقت پچھتاؤ گی، رشتوں سے بغاوت اچھی نہیں ہوتی۔ میں جانتی ہوں ساس کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو، ساس بہو میں نوک جھوک ہوتی رہتی ہے، یہ تو زمانہ قدیم سے چلتا آ رہا ہے۔ لیکن اگر تم کو میرے کام کرنے میں پریشانی ہے تو میں اپنا کھانا بھی خود بنا لیا کروں گی اور اپنے کپڑے بھی دھو لیا کروں گی، باقی تم صرف اپنے شوہر کے کام کیا کرنا، لیکن ہمارے ساتھ رہو سب کے۔ سجل کی ضد سی بس الگ رہنا ہے۔ ماں نے بے بسی میں کہا، ٹھیک ہے مرضی کرو پھر، کل کو کچھ بھی اونچ نیچ ہو ہماری بلا سے۔ الگ کر دیا، گھر میں دیوار کھینچ دی گئی۔ بھائی تو نہیں چاہتے تھے، پرائے گھر سے آئی ایک لڑکی کو سب کے ساتھ رہنا اچھا نہیں لگا۔ سجل خود کو آزاد سمجھنے لگی، اس کے چہرے پر ایک سکون تھا۔ ہم یہ نہیں کہتے اس نے الگ ہو کر کچھ غلط کیا تھا، لیکن رشتے صرف کھانا بنانے، جھاڑو پونچھے پہ ختم ہو تو سمجھ نہیں آتی یہ دوری۔ سجل نے کہا، قمر کل بڑا ٹی وی لے کر آنا، یہ پرانے والا صحیح نہیں ہے۔ قمر نے پیار سے کہا، ٹھیک ہے میری جان لا دوں گا۔ ٹی وی بھی آ گیا۔ اب سارا دن یا تو موبائل فون پہ مصروف رہتی یا پھر ٹی وی کے سامنے۔ قمر ایک ہوٹل میں ویٹر کا کام کرتا تھا، سارا دن وہ تھکا ہارا محنت کرتے ہوئے تھک جاتا تھا۔
مالکان کھری کھری باتیں بھی سنایا کرتے تھے۔ گھر جاتا سجن فون پہ اپنے میکے بات کر رہی ہوتی۔ قمر خوف کھانا گرم کرتا، کھا کر سو جاتا۔ سجل کہنے لگی قمر میں تو کہتی ہوں ہم یہ گھر بیچ کر شہر چلے جاتے ہیں، وہاں کوئی پلاٹ خرید کر گھر بنا لیں گے آہستہ آہستہ۔ قمر تھکا ہوا تھا۔ سجل پاگلوں والی باتیں نہ کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ سجل بولی پھر ایسا کرو مجھے 2 لاکھ روپے دو۔ قمر حیرانگی سے بولا 2 لاکھ؟ خیریت تو ہے نا؟ ہاں خیریت ہے، میرا بھائی دبئی جا رہا ہے تو ابو کہہ رہے تھے اس کے ویزے کے 2 لاکھ کم پڑ رہے ہیں۔ قمر بے رخی میں بولا یار تو میں کیا کروں، 2 لاکھ کم ہیں، میں خود پریشان ہوں، 2 لاکھ ہوں تو میں کوئی کام دھندا نہ شروع کر لوں اپنا۔ سجل آہستہ سے بولی میری جان پریشان نہ ہوا کریں، میں کیا سوچ رہی تھی میرا جو گولڈ ہے نا اس کو بیچ دیتے ہیں، میری ابو سے بات ہوئی ہے، ابو کہہ رہے ہیں ہم نیا بنوا دیں گے۔ قمر غصے سے سجل کی طرف دیکھتے لگا یار تم پاگل ہو گئی ہو کیا، ابو کو منع کر دو، ان کو بول ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ سجل منہ بنا کر بیٹھ گئی، یہی تمہارا بھائی مانگتا تو تم گھر بھی بیچ کر اس کو پیسے دے دیتے۔ قمر بہت تھکا ہوا تھا، کروٹ بدل کر بولا یار جا جو تیرا دل کرتا ہے کرو، مجھے کچھ نہیں پتا۔ دوسرے دن قمر کام پہ چلا گیا۔ سجل نے اپنے بھائی کو فون کر کے بلایا، گولڈ بیچ کر 3 لاکھ روپے اپنے بھائی کو دے دیے۔ کچھ دن گزرے، قمر کی ماں کو پتا چلا، ماں کا دل جلنے لگا، میرا پتر سارا دن گدھوں کی طرح کام کرتا ہے اور بیوی نے 3 لاکھ کا سونا بیچ کر میکے والوں کو دے دیا، یہ اس لیے الگ رہنا چاہتی تھی۔ ساس نے کافی شور کیا، سجل کے گھر آ کر سجل غصے سے بولی تم کو کیا تکلیف ہے، میں گولڈ بیچوں یا گھر ہمارا ہے، ہم اپنی مرضی کریں گے۔ ساس بہو میں کافی تکرار ہوا۔ قمر کے بڑے بھائی نے امی سے کہا چھوڑیں امی، جب اس کو الگ ہی کر دیا ہے تو پھر کیوں دخل دینا اس کی زندگی میں۔ بڑا بھائی امی کو گھر لے گیا۔ شام کو جب قمر آیا سجل مگرمچھ کے آنسو رونے لگی، قمر مجھے نہیں یہاں رہنا، بس میں تھک گئی ہوں۔ قمر کو بہت تیز بخار تھا۔ میری جان کیا ہوا؟ تمہاری امی نے مجھے بہت گالیاں دی ہیں، مجھے برا بھلا کہا ہے، تمہاری امی ہماری جاسوسی کرتی ہیں، ان کو کیسے پتا چلا میں نے گولڈ بیچا ہے؟ قمر پریشانی میں بولا یار جس دکان پر گولڈ بیچ کر آئی ہو وہ میرا کزن ہے، شادی پہ آیا تھا نا، وہ بہت کم آتا ہے یہاں اس لیے اس نے بتایا ہے۔ سجل روتے ہوئے بولی قمر جو بھی ہے تمہاری ماں نے مجھے گالیاں کیوں دی، میں کل امی کے گھر جا رہی ہوں، میں تنگ آ گئی ہوں۔ قمر کا جسم بخار سے کانپ رہا تھا، آہستہ سے بولا یار مجھے سونے دو، میں نہیں سن سکتا تمہاری بکواس۔ سجل کو غصہ آیا، ہاں میں تو بکواس کرتی ہوں نا، میں تو تمہاری دشمن ہوں نا، بس میں یہی بری لگتی ہوں سب کو، مجھے اتنی گالیاں دی تمہاری ماں نے وہ تم کو نظر نہیں آتی، میں بکواس کرتی ہوں۔ سجل رونے لگی۔ قمر کو بخار اتنا تھا کہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا، اتنے میں دروازے پر دستخط ہوئی، بار بار دستخط ہوئی۔ سجل پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ قمر آہستہ سے بولا جاؤ دیکھو کون ہے۔ سجل چلا کر بولی کون ہوگا؟ تمہاری ماں ہوگی، آئی ہوگی تماشا لگانے۔ قمر نے ہاتھ باندھے، اللہ کے لیے چپ کرو۔ قمر خود اٹھا، دروازہ کھولا، سامنے ماں تھی۔ ماں نے سر پر ہاتھ پھیرا، پتر کیا ہوا؟ آج 10 دن گزر گئے ملنے نہیں آیا مجھے، آج پتہ نہیں کیوں دل بہت پریشان تھا اس لیے ملنے آ گئی۔ ماں بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی قمر کے ساتھ، قمر کی آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا۔ ماں نے پوچھا ارے کیا ہوا میرے بچے؟ قمر بولا امی بخار ہے۔ امی نے سر پر ہاتھ لگایا، پتر بخار تو بہت تیز ہے، دوا لی یا نہیں؟ قمر نے انکار میں سر ہلایا۔ سجل سے پوچھنے لگی کچھ کھانے کو بھی دیا ہے یا نہیں؟ اب قمر کیا بتاتا، اس کے تماشے ہی ختم نہیں ہوتے۔ حالت کافی بگڑ گئی قمر کی، سجل بھی گھبرا گئی۔ جلدی سے قمر کے بھائی کو بلوایا، ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کی، ایڈمٹ کر لیا، بخار کی وجہ سے دورے پڑ رہے تھے۔ سجل پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ ماں بھائی قمر کو ذہنی سکون چاہیے تھا، جو سجل نے اس کی زندگی کو جہنم بنا رکھا تھا۔ بھائی نے قمر کا پرس چیک کیا، اس میں صرف 100 روپیہ تھا۔ بھائی کافی پریشان ہوا، یار قمر کیا ہو گیا ہے تم کو، حالت کیا بنا رکھی ہے؟ قمر خاموش رہا۔ دوسرے دن بخار تھا، پھر کام پر جانے لگا۔ بھائی نے ڈانٹا قمر پاگل ہو گئے ہو؟ قمر پریشانی سے بولا بھائی 2 دن بعد قسط دینی ہے، وہ لوگ گھر آ جائیں گے۔ بھائی نے پوچھا کیسی قسط؟ قمر آہستہ سے بولا بھائی سجل نے نیا موبائل لیا ہے 50,000 والا، بس 5,000 ہر مہینے اس کی قسط ہے، اور واشنگ مشین لی ہے۔ بھائی کو بہت غصہ آیا۔ قمر گھر دیکھا ہے اپنا، کچی چھت ہے، اس کا کچھ سوچو، موبائل زیادہ ضروری تھا۔ قمر میں کہتا ہوں طلاق دے دو اسے۔ قمر کھانستے ہوئے بولا بھائی وہ ماں بننے والی ہے۔ دن گزرنے لگے، سجل ہر روز کہتی یہاں سے گھر بیچ کر شہر چلتے ہیں۔ قمر سمجھاتا میں نہیں خرچہ برداشت کر سکتا اتنا، لیکن سجل بضد تھی۔
وقت گزرنے لگا، سجل شاپنگ کرنے میں مہنگے مال میں جاتی۔ ماں قمر کو بہت سمجھاتی، بیٹا سجل بد لگتی ہے، اسے چھوڑ دو۔ قمر کہنے لگا، امی اب ہمارا ایک بیٹا ہے، مجھے اپنے بیٹے کی فکر ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ سجل کو اپنے بہن بھائیوں کی فکر تھی، لیکن قمر کے بہن بھائیوں کو دیکھنا بھی پسند نہ کرتی تھی۔ صاف منع کیا ہوا تھا کوئی بھی میرے گھر نہ آئے، نہ میں کسی کے گھر جاتی ہوں۔ قمر بہت تنگ تھا لیکن مجبور تھا۔ 8 سال گزر گئے تھے، لیکن سجل کے جھگڑے، فرمائشیں اور تلخیاں ختم نہ ہو سکیں۔ پھر ایک وقت ایسا آیا، قمر کی ماں دنیا سے چل بسی۔ ماں کے جانے کے بعد بھائیوں میں دوری بڑھنے لگی۔ قمر پہلے کبھی جو بھائی کے گھر امی سے ملنے چلے جایا کرتا تھا، اب امی بھی نہ رہی تھیں تو بھائی کے گھر جاتے ہوئے قدم رک جاتے۔ بھابھی لوگ اب اس چاہت سے بات نہ کرتی تھیں کیونکہ سجل نے سب کے ساتھ جھگڑا کیا ہوا تھا۔ وقت گزرنے لگا، سجل مہنگے کپڑے پہنے ہوئے، گھر میں فریج، بڑا ٹی وی، سب کچھ تھا، لیکن مکان کچا تھا۔ پھر دیکھتے دیکھتے قمر کے دونوں بھائیوں نے پکے مکان بنا لیے، درمیان میں کچا سا گھر قمر کا رہ گیا۔ قمر یہ منظر دیکھ کر بہت پریشان ہوتا، دل ہی دل میں چیخ چیخ کر روتا۔ سجل کو سمجھانے لگا، سجل دیکھو، دونوں بھائیوں نے بڑے گھر بنا لیے ہیں اور ہم وہیں کے وہیں ہیں۔ سجل غصے سے بولی، تمہارے بھائیوں کی تنخواہ 50,000 ہے اور تمہاری 30,000 ہے۔ قمر غصے سے بولا، میں 30,000 کماتا ہوں اور تمہارا خرچہ 50,000 ہے۔ سجل بھی غصے سے بولی، تو میں کہتی ہوں کہ گھر بیچ کر شہر چلے جاتے ہیں۔ قمر گالی دے کر بولا، کتنی کمینی عورت ہو تم، یہ نہیں کہتی مہنگا موبائل، مہنگے کپڑے چھوڑ کر مل کر گھر کو گھر بناتے ہیں، تم ہمیشہ یہ گھر بیچنے کی بات کرتی ہو۔ سجل بھی برابر میں جواب دیتی، تو کھانا تم نے ہے، میں تمہاری بیوی ہوں، میرے حقوق پورے کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ قمر بہت پریشان تھا، کون سے حق کی بات کرتی ہو تم؟ وہ بدبخت عورت ہو جس نے مجھے میری ماں، میرے سگے بہن بھائیوں سے دور کر دیا۔ تم وہ بدبخت عورت ہو جس کی وجہ سے میں اپنی ماں کو مرنے سے پہلے سینے سے نہ لگا سکا۔ تم وہ بدبخت عورت ہو جس نے اپنے میکے کو اپنے شوہر کی کمائی کھلا کھلا کر ان کو پیروں پر کھڑا کر دیا، اور میں دیکھو میرے گھر کو ڈرتا ہوں، میں نہ جانے کب یہ کچی دیواریں ٹوٹ جائیں۔ تم وہ بدبخت عورت ہو جس نے کبھی گھر کو گھر سمجھا ہی نہیں، تمہاری وجہ سے میرے بچے 2 وقت کی روٹی کھانے کو بھی ترس رہے ہیں۔ تم وہ بدبخت عورت ہو جس نے مجھے بلڈ پریشر، دل اور شوگر کا مریض بنا دیا۔ ارے تم وہ گندی عورت ہو جس کو قبول کر کے میں وقت سے پہلے بوڑھا ہو گیا۔ دیکھو میری آنکھوں کے گر سے دھبے، چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں، میں راتوں کو سو نہیں پاتا کہ میرے بھائیوں نے بڑے بڑے گھر بنا لیے، ان کے بچے مہنگے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں اور میرا بیٹا سرکاری اسکول میں دھکے کھا رہا ہے۔ ارے سب کچھ لوٹ کر تم نے اپنے بہن بھائیوں کو دے دیا، میرا کیا قصور تھا؟ بس اتنا کہ تم کو بے سہارا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تم کیا سمجھتی تھی میں تم سے ڈرتا ہوں؟ ارے عزت کرتا تھا تیری، سوچتا تھا چھوڑ دوں گا تو کہاں خوار ہوتی رہے گی۔ کاش تم اس میں خوشی رہتی جو میں کما کر لاتا، مہنگے کپڑے، موبائل، گالم گلوچ، جھگڑوں کو چھوڑ کر میرے قدم سے قدم ملا کر چلتی۔ قمر نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا، بس سجل تھک گیا ہوں، اب میں تم کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ سجل چیخ چیخ کر رونے لگی، قمر یہ ظلم نہ کرو، میں اب سنبھل جاؤں گی۔ قمر نے بیٹا چھینا، دھکے دے کر سجل کو گھر سے نکال دیا۔ سجل میرے 12 سال تم نے جہنم بنا دیا، ارے کیا نہ کیا میں نے تمہارے لیے۔ سجل بھیک مانگنے لگی، لیکن اب وقت گزر چکا تھا۔ سجل امی ابو کے گھر چلی گئی۔ قمر کے بھائی بھابھی بھی شور سن کر آ گئے۔ بھائی نے مایوسی سے کہا، قمر اب کیا فائدہ تھا طلاق دینے کا؟ قمر رو رہا تھا، بھائی میں تھک چکا ہوں، 12 سال گزار دیے کہ سدھر جائے گی، لیکن نہیں، ابھی 1 ہی سال گزرا تھا۔ سجل جب بھائی بھابھی لوگوں کو قمر کی کمائی کھلاتی رہی تب مسکرا کر ملتے رہے۔ اب طلاق ہو گئی تو بھابھی نے کہا، دیکھو سجل ہمارا خود مشکل سے گزارا ہوتا ہے، بہتر ہے تم دوسری شادی کر لو۔ سجل اب بدلتے چہرے، بدلتے رشتے دیکھ رہی تھی، جن کی خاطر سب کچھ کیا وہ 1 سال میں تنگ پڑ گئے۔ قمر نے دوسری شادی کر لی، لڑکی بہت اچھی تھی، سمجھدار، قدر کرنے والی، 5 وقت کی نمازی، گھر کو جنت بنانے والی تھی۔ قمر جتنا کما کر لاتا اس میں سے پیسے بچا کر کہیں کمیٹی ڈالی، کچھ پیسوں کو کارآمد جگہ خرچ کیا، دیکھتے دیکھتے 2 سال میں گھر بنا لیا۔ قمر بہت خوش تھا، اللہ نے ایک طویل عذاب کے بعد اچھی ہمسفر عطا کی۔ سجل کی شادی ایک کسائی سے ہوئی تھی جس کی پہلے بھی طلاق ہو چکی تھی۔ وہ ہر روز اسے مارتا، گالم گلوچ کرتا۔ سجل تڑپتی، یا اللہ مجھے معاف فرما،
میں پاگل ہو گئی تھی، میں نے بہت اچھے انسان کو کھو دیا۔ اب دن بھر کام کرتی ہوں، 20 لوگوں کا کھانا بناتی ہوں، جھاڑو پونچھا سب کچھ کرتی ہوں، اور پھر شوہر گالیاں دے کر بلاتا ہے، تھپڑ مارتا ہے۔ اے اللہ، مجھے کمر واپس دے دو۔ یہ سوچ رہی تھی کہ شوہر نے گالی دے کر کہا، جلدی کھانا بنا کر میری ٹانگیں دبا کر۔ اسے بہت تیز بخار تھا، لیکن شوہر کو کوئی پرواہ نہ تھی۔ آنکھوں میں آنسو تھے، بے بسی کی انتہا تھی، کیا کرتی ہے پچھتاوے کے سوا۔ ماں بننے والی تھی، شوہر ہسپتال لے کر گیا، ہسپتال میں مٹھائی بانٹی جا رہی تھی۔ ایک کمرے میں سجل بیٹھی تھی، پاس بیڈ پر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی گود میں بچہ اٹھایا بیٹھی ہوئی تھی۔ جب نرس نے سجل کو مٹھائی دی تو سجل نے آہستہ سے پوچھا، یہ مٹھائی کیوں؟ نرس نے بیڈ پر بیٹھی لڑکی کی طرف اشارہ کیا، ان کو اللہ نے بیٹی عطا کی ہے، اس خوشی میں بیٹی کے بابا مٹھائی بانٹ رہے ہیں۔ اتنے میں ایک قیامت کا سامنا ہوا۔ وہ لڑکی قمر کی بیوی تھی۔ قمر کمرے میں داخل ہوا، اس لڑکی کا ہاتھ تھاما، چلو میری جان، گاڑی آ گئی ہے، گھر چلیں۔ بیٹی کو گود میں اٹھایا، سہارا دے کر بیوی کو لے جا رہا تھا کہ سجل پہ نظر پڑی۔ پرانے سے کپڑے، چہرے پر زخم کے نشان، پاؤں میں پرانا سا جوتا، چہرے پہ ایک تھکن بے بسی۔ سجل دیکھ کر ہاتھ باندھ لیے۔ قمر کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ سجل کا شوہر آ گیا۔ تلخ لہجے میں بولا، تو یہاں بیٹھی ہے، جا ڈاکٹر بلا رہی ہے، چیک اپ کروا، اٹھ بھی جا جلدی۔ مشکل سے اٹھی، ٹانگ پر چوٹ لگی ہوئی تھی، شوہر نے مارا تھا۔ آنکھوں میں آنسو، دل میں تڑپ، بے بسی، اٹھ کر چلے گی۔ آہ بھری کہ مجھے میں ہمت نہ تھی۔ عمر بھر ان کے آنسو مٹاتے رہے، ان کی نظروں میں اشکوں کی قیمت نہ تھی۔ قمر اپنی بیوی کا ہاتھ تھامے چلا گیا۔ ضروری نہیں ہوتا مرد ظالم ہو، عورت بھی بدبخت ہو سکتی ہے۔ سجل کی طرح تماشا کرنے والی، جھگڑا اور رشتوں میں زہر بھرنے والی، میکے کی فکر اور سسرال کو قید خانہ سمجھنے والی، گھر کو جہنم بنانے والی، اور پھر انجام سجل سا ہوتا ہے۔ اگر کوئی عورت ایک جیسی ہے تو انجام سے پہلے سدھر جائے، ورنہ زندگی جب تھپڑ مارے گی پیٹھ پھرچاوے کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ شوہر کی کمائی پہ راضی رہ کر گھر کو جنت بنا لیں، چھوڑ دیں رشتوں میں زہر بھرنا۔ خدا آپ سب کو حامی و ناصر و خدا حافظ۔